نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز ساتھیو، حکم مستحکم حضرات، آج میری تقریر کا عنوان حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کا نظریہ تعلیم ہے۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی شخصیت پوری دنیا، خاص طور سے مدارس اسلامیہ میں محتاج تعارف نہیں جس کو بیان کیا جائے۔ الغرض حضرت نانوتوی اور سر سید احمد خان یہ دونوں ایک ہی استاذ کے دو شاگرد ہیں جن کا اسم گرامی حضرت مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ ہے، لیکن دونوں کا نظریہ تعلیم الگ ہے۔ لہذا سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی تعلیم جدیدہ کو دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں سائنس کا نعرہ دیا اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام فرمایا، تو وہیں حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی نگاہ مسلمانوں کی دینی اور اسلامی شناخت کی حفاظت، بقا اور اشاعت پر تھی۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم کا ایک انوکھا نظام قائم فرمایا۔ حضرت نانوتوی کا نظریہ تعلیم سمجھنے کے لیے آپ کے زمانے کا دورہ کرنا پڑے گا۔ چنانچہ جب آپ کے زمانے میں انگریز نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا تھا اور لال قلعے سے ہندوستانی پرچم اتار کر انگریزی پرچم لہرایا اور ملک کو غلام بنا لیا، تو انگریزوں کی سازش اور پلاننگ یہ تھی کہ مسلمانوں سے روح ایمانی کو ختم کر دیا جائے، جس کے سہارے یہ فاتح کہلاتی ہے۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا ان کا سب سے بڑا ہدف یہ تھا کہ ان کے اندر سے قرآن، علماء اور مدارس اسلامیہ کو نیست و نابود اور ختم کر دیا جائے۔ لیکن قربان جائیے اکابرین علماء پر جن میں سر فہرست حضرت نانوتوی کا نام آتا ہے۔ حضرت نے انگریز کی یہ مذموم سازش کو بھانپ لیا اور ان کے ناپاک ارادے کو ناکام بنانے کے لیے جگہ جگہ مدارس اسلامیہ کا قیام فرمایا، لیکن ملعون انگریز باز نہیں آیا۔ اس نے مدارس اسلامیہ کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لہذا دہلی، خیر آباد، بہار، بنگال کے جو مدارس ہندوستان اور عمرہ کے وقف کردہ جائیداد سے چل رہے تھے ان تمام کو بند کر دیا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا قلعہ جو علم و فن کا ایک علمبردار ادارہ تھا اس کو اپنے قبضے میں لے کر وہاں سے انگریز اور مغربی کلچر کو فروغ دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ ایسے وقت میں جبکہ ہر طرف سے علوم اسلامی کی دھجیاں اڑائی جا چکی تھی، حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 1866 میں رکھی اور اس کی ہر طرح سے آبیاری اور آبپاشی کر کے تعلیمی پسماندگی سے لوگوں کو نکالا۔ اس کے بعد خود جگہ جگہ پر جا کر مدارس اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ الغرض حضرت ہی کی زندگی میں بہت سارے مدارس اسلامیہ قائم ہو چکے تھے اور وہاں سے علوم کو تقسیم کیا جانے لگا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے تحفظ اور بقا کے لیے یہ دستور بنایا کہ حکومتی امداد سے اجتناب کیا جائے تاکہ کل کوئی اپنے ناپاک پنجے نہ مار دے، جیسا کہ آسام کے اندر تقریباً 800 مدارس کو بند کر دیا گیا۔ یہ تو حضرت کی دور اندیشی تھی کہ حضرت نے عوامی چندے پر مدارس اسلامیہ کو منحصر فرمایا۔ عزیزان گرامی، حضرت نانوتوی پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت انگریزی تعلیم کے خلاف تھے۔ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ صرف سمجھنے اور سمجھانے کا فرق ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہم آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں کرنا چاہتے۔ حضرت فرماتے تھے کہ دو چیزیں اگر ایک جگہ پر ہو تو کسی ایک میں حد درجہ کمال حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ دارالعلوم دیوبند اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب رہا ہے۔ اس نے پورے بر صغیر میں نہیں، پوری دنیا میں علوم اسلامیہ کی اشاعت کے حوالے سے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ تو وہیں مدرسۃ العلوم علی گڑھ یونیورسٹی جو قرآن اور سائنس کے اجتماع کے اعلان سے اٹھا تھا، وہ زیادہ دن تک اپنے ڈگر پر قائم نہ رہ سکا اور ایک دن آیا کہ خالص علوم جدیدہ کا ادارہ بن کر رہ گیا۔ تو یہ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کا نظریہ تعلیم تھا جس کی بدولت آج ہم علوم اسلامیہ سے سرشار ہے اور اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے اور آپ کی انجام کردہ خدمات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔